کبھی سوچا ہے کہ کیا 30 سال پرانی ڈائبٹیز کو وہ بھی بنا کسی دوا کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز کہانی پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں جو صرف غذا کی طاقت پر مبنی ہے۔ یہاں کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور اس سفر کی شروعات ہوتی ہے اس بہت ہی پر اثر دعوے سے۔ یہ کہنا ہے اس کہانی کے مرکزی کردار اماں جی کا، اور ان کا یہی یقین اس پوری تحقیق کی بنیاد ہے۔ تو چلیے اس کمال کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے اماں جی کی 30 سالہ جنگ سے، پھر ان 5 خاص اناجوں کو جانیں گے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا، انہیں پکانے کا طریقہ سیکھیں گے، کامیابی کے اصول سمجھیں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مستقبل کی غذا کیوں کہلائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، یعنی اماں جی کی ڈائبٹیز کے ساتھ وہ لمبی کشمکش اور وہ بحران جو ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی جدوجہد کتنی لمبی تھی۔ 35 سال کی عمر میں ڈائبٹیز، پھر کچھ سال بعد ہائی بلڈ پریشر، دوائیں بڑھتی گئیں، اور پھر لگ بھگ 30 سال بعد ایک دن اچانک ان کی دائیں آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ وہ ایک بہت ہی نازک موڑ تھا۔ خیر سرجری تو کامیاب ہو گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی، لیکن اصل چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کی آنکھیں ایک نئی حقیقت کی طرف کھل گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ مسئلہ صرف علامت کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اصل وجہ کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ وجہ ان کی غذا میں چھپی تھی۔ اور یہی احساس انہیں اس حل تک لے آیا جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، اناج کا ایک مخصوص گروہ جسے پازیٹیو ملٹس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، سارے ملٹس جیسے جوار یا باجرا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بات ہو رہی ہے 5 خاص پازیٹیو ملٹس کی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں لائف سٹائل سے جڑی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے فاکسٹیل ملٹ، یعنی کنگنی۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ چھوٹے پیلے رنگ کے دانے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ان پالشڈ ہونے چاہیے، اور اس کی نشانی ہے ہر دانے پر ایک چھوٹا سا کالا نشان۔ اس کے بعد آتا ہے لٹل ملٹ، یعنی کٹکی۔ یہ بھورے رنگ کے دانے ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پر جسم کے ریپروڈکٹیو سسٹم اور ہارمونل بیلنس کے لیے بہت فائدہ مند مانے جاتے ہیں۔ پھر ہے کودو ملٹ یا کودرا۔ یہ گہرے بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے خون کو صاف کرنا۔ ہاں، ایک ضروری بات، اس کو دھوتے وقت رنگ نکلتا ہے، اس لیے اسے صرف ایک بار ہی دھونا کافی ہے۔ چوتھا ہے بارنیارڈ ملٹ یا سنوا۔ یہ جسم کے نرم اعضاء جیسے کہ جگر، گردے اور پینکریاس کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ سوچا جائے تو یہ ہمارے اندرونی سسٹم کے لیے ایک ڈی ٹاکس ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ اور آخر میں ہے براؤن ٹاپ ملٹ یعنی ہری کنگنی۔ ان 5 میں اسے سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پورے جسم کی سر سے لے کے پاؤں تک صفائی کرتا ہے۔ اچھا، تو ان اناجوں کے بارے میں تو جان لیا، مگر سوال یہ ہے کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔ چلیے اب اس کے پریکٹیکل طریقے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ان ملٹ سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں ٹھیک سے تیار کرنا بہت اہم ہے۔ اس کے 4 سمپل سے سٹیپس ہیں۔ پہلے انہیں کم سے کم 8 گھنٹے بھگونا ہے، پھر پانی نکال کر 3 دن تک سکھانا ہے۔ اس کے بعد 5 منٹ ہلکا سا بھون لیں، اور بس اب آپ اس سے پیس کر آٹا، سوجی یا دلیا بنا سکتے ہیں۔ اور جب یہ ایک بار تیار ہو جائے نا، تو پھر پاسبلٹیز ہی پاسبلٹیز ہیں۔ آپ انہیں چاول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، پلاؤ، بریانی، کچھ بھی۔ ان کے آٹے سے روٹی، پراٹھا، حتیٰ کہ پیزا بیس بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر میٹھا کھانے کا دل ہو تو گڑ کے ساتھ کوکیز بھی تیار کی جا سکتی ہیں۔ اوکے، تو ملٹس تو آ گئے، لیکن اگر واقعی نتائج دیکھنے ہیں تو صرف ملٹس کھانا کافی نہیں ہے۔ کچھ بہت اہم اصول ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف صحیح طریقہ ہے اور دوسری طرف وہ عام غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، جیسے کہ پورے 8 گھنٹے بھگونا ضروری ہے، صرف 2-3 گھنٹے نہیں۔ صرف ملٹس کھانے ہیں، انہیں گندم یا چاول کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ اور ہاں، پروسیس چینی اور جنک فوڈ سے تو بالکل دور رہنا ہے۔ اور اب آتی ہے سب سے حیرت کی بات، اندازہ ہے کہ روزانہ کتنا ملٹ چاول کافی ہے؟ صرف 25 گرام،
جی ہاں، اس میں فائبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اتنی سی مقدار بھی پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہوئی انسانی صحت کی بات، لیکن ایک اس سے بھی بڑی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ملٹس پر اتنی توجہ کیوں دی جا رہی ہے۔ اماں جی کی اپنی کہانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک الگ حادثے میں جہاں ٹھیک ہونے میں مہینے لگنے چاہیے تھے، وہ صرف 1 ہفتے میں ٹھیک ہو گئیں، اور وہ اس کا پورا کریڈٹ انہی ملٹس کو دیتی ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ملٹ صرف ہمارے لیے سپر فوڈ نہیں ہے، یہ ہماری زمین کے لیے بھی ایک سپر فوڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اگانے کے لیے بہت کم پانی چاہیے، یہ سخت موسم میں بھی اگ سکتے ہیں، اور ان کی فصل صرف 60 دن میں تیار ہو جاتی ہے، یعنی یہ مستقبل کی غذائی ضرورت کے لیے ایک بہترین حل ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحت کا راستہ کہیں دور نہیں، ہمارے اپنے باورچی خانوں سے گزرتا ہے۔ یہ قدیم اناج ہمیں ایک ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، کیا ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟